اب یہ سال شروع کب سے ہو، سال ختم کب ہو، یہ ایک تاریخیں ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تاریخ کا ایک آغاز کیا جانے لگا کہ جی مسلمانوں کی ایک علیحدہ سے تاریخ ہونی چاہیے، کیلنڈر ہونا چاہیے، اس کا آغاز انہوں نے ایک بڑے واقعے سے کیا جس کو ہجرت کا واقعہ قرار دیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر اس کو محرم کے مہینے سے اس کو ایک آغاز دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور اس کے بعد جو ہے محرم کا مہینے اس سے ہمارے سال کی ابتدا ہوگی اور ہجری سن کا ایک آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کی تاریخ اس حساب سے اس کیلنڈر کے ساتھ جڑ گئی۔ عبادات میں ہمارے بہرحال چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے عبادات کے تعین کے اندر، جس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دی۔ اب یہ سال جب تبدیل ہوتا ہے، چاہے وہ میلادی ہو چاہے وہ ہجری ہو، چاہے وہ ہمارے سورج کے حساب و کتاب کے حساب سے نیا سال تبدیل ہو رہا ہے یا ہمارے چاند کے حساب سے نیا سال تبدیل ہو رہا ہے، ہجری بدل رہی ہے یا آپ کا سورج کا حساب بدل رہا ہے، اس کے تبدیل ہونے میں 31 دسمبر کو جو سورج نکلا، 1 جنوری کو اس سورج کے نکلنے میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب جانے میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ کوئی موسم میں تبدیلی آتی ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ ثقافت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، یا کسی بھی دین و ملت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ہمارا بھی جو ہجری جو سال چلتا ہے تو ہجری سال کے بھی جو تبدیل ہونا ہے تو اس کی تبدیلی کے اندر بھی ہم کوئی نیا سال منائیں، نئے سال کی کوئی مبارکباد دیں، اس کا کوئی بھی شرعی تصور، ثقافتی تصور، عقلی تصور موجود نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اسلام نے بھی کوئی تصور نہیں دیا، ہمارے دین نے بھی کوئی تصور نہیں دیا، اور عقل بھی کوئی تصور پیش نہیں کرتی، کیونکہ عقل جو ہے وہ خوشی یا مناسبتوں کو جوڑتی ہے اسباب کے ساتھ وجہ ہو۔ تو وجہ کون سی ہے؟ وجہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف دن تبدیل ہو رہا ہے، تاریخ تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ آپ نے طے کر دیا کہ جنوری کے مہینے سے ہمارے سال کا آغاز ہوگا، محرم کے مہینے سے ہوگا۔ اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو جو ہمارا خوشی منانا ہے، جو ہلڑ بازی کرنا ہے، جو تماشا لگتا ہے، جس میں ہم خاص طور پر ہمارے اس ملک کے جو حضرات ہیں جو غرب کی، مغربی ممالک کی جو تقلید کرتے ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے طور اطوار کو اپنانے کی، کیونکہ مہذب بن کر یا ترقی یافتہ بن کر ہمارے ایک ذہن میں تصور ہے کہ ترقی یافتہ وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو ان کی ثقافت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ان کے طرز پر جیتا ہے۔ یہ ایک ہماری ذہنی کمزوری ہے، ہماری ایک اخلاقی ایک کہنے کمزوری ہے۔ اب اس کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم بدماشی کرتے ہیں، جو ہلڑ بازی کرتے ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو پریشانیاں کرتے ہیں، جس انداز میں ہم ایک تماشا کھڑا کرتے ہیں، عقل بھی اجازت نہیں دیتی، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، ثقافت بھی اجازت نہیں دیتی، نہ بے حیائی کی، نہ بے غیرتی کی، نہ لوگوں کو تنگ کرنے کی، نہ راستے بند کرنے کی، نہ تماشا کھڑا کرنے کی، نہ کھیل کود کرنے کی، اس انداز میں جس انداز میں ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ہماری اخلاقی گراوٹ کی دلیل ہے کہ نہ ہم دین سے منسلک ہیں، نہ ہم عقل سے منسلک ہیں، نہ عقل اجازت دے رہی ہے، نہ شرع اجازت دے رہی ہے۔ لہذا مہربانی کر کے انسان اس حوالے سے اپنے اخلاق کو تو سوچے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، وجہ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔